نون لیگ کی اتحادی حکومت کو ابتدا سے ہی بہت سے چیلنجز درپیش ہیں۔ ایک طرف تحریک انصاف سڑکوں پر آ رہی ہے اور 6 اپریل کو اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ اس جلسے کو 23 مارچ کو ہونا تھا اور عمران خان نے کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اس جلسے میں شرکت کی دعوت دی جائے گی۔ اب یہ جلسہ 6 اپریل کو اسلام آباد میں کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، مگر ماضی میں پی ڈی ایم کی سربراہی کرنے والے اور پی ڈی ایم حکومت میں شامل رہنے والے مولانا فضل الرحمان اب خود اپنے پرانے اتحادیوں کی حکومت میں سڑکوں پر آنے کا اعلان کر رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے اعلان کیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کے خلاف 25 اپریل کو بلوچستان سے احتجاجی تحریک کا آغاز کریں گے۔ ہم اس الیکشن کے نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے اور ان کے نتائج کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ عوام کی نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کی نمائندہ زیادہ ہے۔ 25 اپریل کو بلوچستان سے اس تحریک کا آغاز کریں گے۔ اس ضمنی الیکشن کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ جمعیت علماء اسلام کا کوئی رکن ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لے گا۔ ہمارے ساتھ خود ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب موجود ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مولانا صاحب الیکشن ہوئے، آپ کی ناراضی کی خبریں سامنے آئی، میاں نواز شریف صاحب خود آپ کو منانے آئے، پھر نون لیگ کے رہنماؤں نے یہ تسلیم کیا کہ جو حکومت سازی کا عمل تھا اس میں مشاورت میں ہم سے کوتاہی ہوئی، ہمیں مولانا صاحب سے کو مشاورت کا حصہ بنانا چاہیے تھا، مگر انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ آپ سڑکوں پر نہیں آئیں گے، مگر آپ آنے جا رہے ہیں۔ کیا معاملات نہیں طے پائے یا معاملات طے پا ہی نہیں رہے تھے؟ ایسی کوئی بات نہیں تھی؟ دیکھیے، معاملات ہیں کیا، پہلے تو اس کا تعین ہونا چاہیے، اس کے بعد پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ طے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا جو مسئلہ ہے اور جو ہمارا الزام ہے وہ واضح اور بڑا قطعی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے۔ تو آپ یہ بھی ذرا سوچیں اس حوالے سے کہ قطع نظر اس کے کہ حکومت میں کون ہے اور ہمارے سابق پرانے ہمارے اتحادی ہیں، لیکن ہمارے مد نظر صرف وہ قوت ہوگی اس تحریک میں کہ جنہوں نے نتائج کو تبدیل کیا ہے، جنہوں نے دھاندلی کی ہے، جنہوں نے دھاندلی کے لیے منصوبہ بندی کی ہے، طاقت استعمال کی ہے، اور تمام جو ان کے پاس وسائل موجود ہیں وہ انہوں نے اس پہ صرف کیے ہیں کہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں۔ تو ہماری تحریک میں یکسوئی ہوگی اور وہ سیاستدانوں کے حوالے سے ہمارا احتجاج، یہ تو ٹھیک ہے کہ حکومت اگر ہے اور وہ ایسے اب نتائج پر مبنی حکومت ہے جو ہمیں قابل قبول نہیں ہے، تو ضمناً تو یقیناً حکومت نشانے پہ آئے گی، لیکن بنیادی طور پر ہم ان اداروں کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں اور اس کے خلاف ہم ایک تحریک کی طرف جا رہے ہیں جو انہوں نے کھیل بنا رکھا ہے الیکشن کو، اور عوام کی حق رائے دہی کو جس طرح کھلواڑ بنا رکھا ہے، اس طرح کی اجازت ہماری طرف سے نہیں ہو سکتی۔ ہم اپنا احتجاج کریں گے اور یہ ہمارا آئینی حق ہے۔ مطلب یعنی حکومت گرانا آپ کا بنیادی مقصد نہیں ہے پھر؟ حکومت گرانا اور نئے الیکشن کروانا؟ حکومت تو یہی تو مسئلہ ہے کہ کیا یہ تسلیم کیا جائے گا کہ یہ دھاندلی کی حکومت ہے؟ جب تسلیم ہو جائے گا اور عوام اپنی رائے دیں گے تو خود بخود حکومت گر جائے گی، اور حکومت ایسی نہیں ہے مستحکم کہ وہ چل سکے گی۔ ایک انتہائی کمزور حکومت ہے، لیکن ایسی کمزور حکومتیں بنانے کا منصوبہ کون بناتا ہے، یہ منصوبہ بندی کہاں ہوتی ہے، یہ مفاد کس کا ہوتا ہے، اس پر ہمیں زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور ہمیں اس مرض کی دوا کرنی چاہیے کہ کم از کم عوام جو ایک حق رائے دہی رکھتے ہیں وہ بھی کچھ مطمئن نہیں ہے کہ ہم نے کچھ فیصلے دیے، بظاہر کچھ آئے، جو جیت گئے ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں، جو ہار گئے ہیں وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں۔ مطلب اور مشترکہ جدوجہد آپ کی اور تحریک انصاف کی ہو سکتی ہے؟ عمران خان صاحب نے اس خواہش کا اظہار کیا تھا رپورٹر سے بات کرتے ہوئے کہ آپ کو دعوت دی جائے گی 23 مارچ والے جلسے میں، ہوا ہے 23 مارچ کو، مگر جی مجھ سے اس حوالے سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ اور اگر رابطہ کیا جاتا ہے تو آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں؟ اگر کی بات پھر اگر پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ مگر آپ کا جو اعتراض ہے وہ سب سے زیادہ کس صوبے کے لیے ہے؟ سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، خیبر پختونخوا کے لیے، پنجاب کے لیے؟ تمام صوبوں کے لیے ہے، پنجاب کے لیے بھی ہے، سندھ کے لیے بھی ہے، کے پی کے لیے بھی ہے، بلوچستان کے لیے بھی ہے۔ ذاتی طور پر آپ کی زیادہ نشستیں کہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ زیادہ نشستیں لیتے اگر دھاندلی نہ ہوتی؟ آپ چھوڑیں میرے نشستوں کو، قوم کی بات کرو، عوام کی بات کرو، حق رائے دہی کی بات کرو۔ یہ کیا مطلب کہ ہم ایک مسئلے کو پھر ذات کی طرف لے جاتے ہیں یا ایک پارٹی کی طرف لے جاتے ہیں کہ چونکہ فلانی پارٹی ہار گئی ہے تو اس لیے وہ احتجاج کر رہی ہے؟ میں نے نہ
2018 में सिर्फ अपनी पार्टी के हवाले से एहतजाज किया, न आज मैं अपनी पार्टी और अपनी ज़ात के हवाले से एहतजाज कर रहा हूँ। ये कौमी मसला है और कौमी मसले के अंदाज में इसको हम उठाएंगे। मतलब जब आपने ज़ाहिर 2018 के बाद आपने एहतजाज किया और जो PDM की बनी उसके बनने की वजह आपका एहतजाज था, मगर हुआ ये मौलाना फजल रहमान साहब के आप ज़ाहिर सड़कों पर जो तवाना आवाज़ थी वो आप ही की थी, इसी की वजह से नून लीग और पीपल्स पार्टी को सपोर्ट भी मिली, PDM का इत्तेहाद बना, मगर मसले का हल तो पार्लियामेंट के अंदर से ही निकला और वो उसी तरीके से आप लोग हुकूमत गिराने में कामयाब हुए, खुद हुकूमत में आने में कामयाब हुए। तो अब भी रास्ता पार्लियामेंट के अंदर से ही नहीं निकलेगा मौलाना साहब? देखिए, उस वक्त जो सूरत हाल थी बड़ी मारूजी किस्म की थी, उसको ज़्यादातर अब उसूल किताबें ले जाएंगे तो फिर हिकमत अमली का मसला आएगा। हिकमत अमली हमारी सही साबित नहीं हुई। मैं उनको पीटता रहा कि आप तहरीक के ज़ोर से हुकूमत को चलता करें, आप पार्लियामेंट से अपने इस्तीफ़े दे दें, इतने इस्तीफ़े होंगे कि फिर बकिया जो सीटें रहेंगी वो हुकूमत नहीं चला सकेंगी, दोबारा इलेक्शन देना पड़ेगा। लेकिन जब सब दोस्तों ने तय कर लिया कि हम तो अब बाप पार्टी भी हमारी तरफ आ गई और MQM भी हमारी तरफ है और वो आदमी एतमाद में वोट देने के लिए तैयार हैं, तो फिर ज़ाहिर है जी कि इतने बड़े इत्तेहाद को फ़ौरन तोड़ना, जबकि ये ठीक है कि इस्तीफ़ों की सूरत में बहुत अच्छी कामयाबी हमें मिलती, लेकिन जो हिकमत अमली उन्होंने अपनाई, हमने इत्तेहाद को बरकरार रखने के लिए उस वक्त अपनी राय कुर्बान की है अपने इन दोस्तों के लिए। लेकिन आज उनको चाहिए था कि अपनी हुकूमत कुर्बान कर देते हमारी उस राय पर, जब 2018 में यही मैंडेट मुस्लिम लीग के पास था, जब 2018 में यही मैंडेट पीपल्स पार्टी के साथ था, इसी मैंडेट के साथ उन्होंने कहा धांधली हुई है और आज भी उनके पास वही मैंडेट है, तो उसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है? मतलब मगर नून लीग ये कहती है कि हम तो जैसे ही इमरान खान साहब की हुकूमत गई हम तो इलेक्शन में जाने को तैयार थे, पर जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब हुकूमत करना चाहते थे, जिसकी वजह से हमने हुकूमत की और हमें उसका बोझ उठाना पड़ा इलेक्शन में। सवाल ही पैदा नहीं होता, हक़ाइक़ को मसख़ न किया जाए। मेरी राय सारी PDM के एक एक लीडर को मालूम है। यानी आप इसके हामी नहीं थे, इमरान खान साहब की हुकूमत गिर गई, आप चाहते थे फौरी तौर पर इलेक्शन में जाएं? जी, हमारी राय यही थी। मगर मां साहब अभी तो जब एक बहुत बड़ा केयर टेकर सेटअप आया, उसके बाद भी जब इलेक्शन में जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, आप तो उस वक्त भी कह रहे थे कि हमें दहशतगर्दी के खतरात है, इलेक्शन अभी ना कराए जाएं। नहीं, वो इस हवाले से नहीं था जी। हर खल्त मत ना करें ना जी। एक तो आप सहाफ़ी लोग जब मामलात को खल्त मत कर लेते हैं, एक बहस किसी में हो रही है, दूसरी बहस किसी हवाले से हो रही है। जिस वक्त उन्होंने हमें तारीखें दी और वो तारीखें मौसम के लिहाज से भी, और बाद में जो हमें थ्रेट्स मिलने लग गए, और ये थ्रेट कहाँ क्यों आज नहीं आ रहे और ये इलेक्शन से पहले क्यों आ रहे थे, और हमें रोज़ाना यहाँ से थ्रेट लेटर भी जारी होते थे, ये सारा सिलसिला क्यों चला आखिर? तो जाहिर है कि उस वक्त जिस किस्म की सूरत हाल इलेक्शन के करीब आते हुए पैदा हुई और रोज़ रोज़ जो है हमले और धमाके और कत्ल खून और ये सारे वाक़यात, तो हमें जिक्र तो करना पड़ता था। इसके बगैर तो हम नहीं रह सकते थे कि हम कैंपेन नहीं चला सकते। और आपने हमें तारीख दे दी, कहते आइन का तकाजा है, तो मैंने कहा आइन का तकाजा अगर होता तो फिर 1.5-2 महीने और ताख़ीर न करते आप। और इस सारी सिचुएशन में मौलाना साहब क्या इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है कि पार्लियामेंट के अंदर, क्योंकि ये हुकूमत कमज़ोर इतनी है कि पीपल्स पार्टी अगर निकल जाए तो हुकूमत गिर जाती है, कि पीपल्स पार्टी, आप, तहरीक इंसाफ, कोई मुस्तकबिल में कोई ऐसा लाएअमल हो? क्योंकि सड़कों पर आकर हमने देख लिया रिसेंट हिस्ट्री में 2013 के बाद इमरान खान साहब ने गिराने की कोशिश की, नहीं गिरी हुकूमत, फिर आप लोगों ने गिराने की कोशिश की, सड़कों के जरिए नहीं पार्लियामेंट के जरिए गिरी हुकूमत। देखिए, लफ्ज़ गिराने का सवाल नहीं है, बता यह है कि अवाम के साथ जो जुल्म हुआ है, वोट के साथ जो जुल्म हुआ है, उस पर कोई एहतजाज सियासी दुनिया में होता है या नहीं होता। सो हम वो फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं और करते रहेंगे। हुकूमत फिर गिरती है या नहीं गिरती, वो अपना सवाल है। मतलब और फिर इसमें एक इशू ये है मौलाना साहब कि 2013 के बाद जैसे इमरान खान साहब सड़कों पर आए क्योंकि नून लीग जीत गई थी, 2018 के बाद इमरान खान साहब जीत गए थे तो आप लोग सड़कों पर आए, पूरी PDM सड़कों पर आई, और हकीकत ये है कि 2024 में भी अगर इमरान खान साहब जीत जाते तो आप लोग नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर सड़कों पर आए होते। तो इस साइकिल पर टूटेगा कैसे कि इस साइकिल को तोड़ा जाए और मसले को हल किया जाए कि इलेक्शन की एक सैंक्टिटी हो, क्रेडिबिलिटी हो? देखिए, यही सवाल जो आप मुझ पे कर रहे हैं, यही मेरे सवालात हैं इस इंतखाब पर और इलेक्शनों के ऊपर। तो ये चीज़ें सारी की सारी अगर जमातें मुतमईन होती इन नताइज से, मैं तो
کوئی مانے یا نہ مانے، یہ اعتراف کریں یا نہ کریں، پیپلز پارٹی اعتراف کرے نہ کرے، مسلم لیگ اعتراف کرے نہ کرے، یہ میرے دوست ہیں، میرے ساتھ ان کا بڑا اچھا تعلق رہا ہے، مل کر ہم نے کام کیا ہے، بخدا میں دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ بھی انتخابات کے نتائج سے مطمئن نہیں ہیں۔ مگر مولانا صاحب، آپ ایک ایسی شخصیت ہے نا جس کا پارلیمانی نظام میں اور جمہوریت میں بھروسہ رکھنا، اس نظام میں حصہ لینا، یہ بہت اہمیت رکھتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آپ کی جماعت کا۔ تو یہ سلسلہ اسی طریقے سے آگے بڑھے، پارلیمانی طریقے سے، جمہوری طریقے سے، اس کے لیے کیا ہو کہ ساری جماعتیں مل کے کچھ ڈیسائیڈ کریں، پھر ادارے کو بٹھائیں ساتھ اور پھر ڈیسائیڈ کریں کس طریقے سے معاملہ آگے بڑھے کہ پاکستان بھی آگے بڑھے، جمہوریت بھی آگے بڑھے؟ ہم آج بھی پارلیمانی نظام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم نے ابھی تک پارلیمانی نظام سے لا تعلق ہونے کا کوئی فیصلہ نہیں کیا، ہم پارلیمانی کردار کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں، ہم آج بھی آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم آج بھی پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن اس نظام میں اگر کوئی خرابی پیدا کرتا ہے اور اس کی توہین کرتا ہے، اس کی بے عزتی کرتا ہے، تو پھر اس کی اصلاح کے لیے بھی تو کوئی آواز ہونی چاہیے نا۔ آپ اس آواز کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں کیا؟ وہ آواز بالکل ہونی چاہیے مولانا صاحب، مگر میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ چیزیں امپروو بھی ہوں۔ 2013 سے 2018 کے بعد بھی آپ لوگ نکلے مگر چیزیں پیچھے چلی گئی، بجائے اس کے کہ آگے جاتی اور نظام میں بہتری آتی، تو نظام میں بہتری آئے کیسے؟ پھر آپ 2013 سے شروع نہ کریں نا، پھر اس سے پہلے سے بھی یہی حالت ہے۔ اور مولانا صاحب، کیا حکومت کی طرف سے آپ سے رابطہ کیا گیا ہے کسی بھی طریقے سے ابھی؟ رابطے تو بہت ہوئے ہیں، ایک رابطہ تو نہیں ہے، لیکن ہمیں اب تک کسی طریقے سے بھی کوئی اطمینان نہیں دلا سکتا، نہ ہمارے موقف کی کوئی تردید کر سکتا ہے، نہ ہمارے موقف کو غلط کہہ سکتا ہے۔ اب صرف یہ کہنا کہ جی آپ چھوڑ دیں، آپ ایسا نہ کریں، اور جو کچھ ہو چکا ہے بس ٹھیک ہے اب چلنا ہے، تو اس قیمت پر ہم اپنا موقف واپس لینے کے لیے آمادہ نہیں ہو رہے۔ اور جو آپ کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی تھی اس میں کیا بات ہوئی، کیا طے پایا تھا؟ میاں نواز شریف صاحب تشریف لائے تھے، میرے لیے انتہائی قابل احترام ہیں، کل بھی تھے، آج بھی ہیں، اور یہ اعتماد اور ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا جو تعلق ہے وہ ہمارا تو اب ایسا ہے کہ جیسے ذاتی ایک تعلق ڈیولپ ہو گیا۔ تو وہ تشریف ضرور لائے تھے، اور مجھے ان کے جذبات اور احساسات کا پورا علم ہے۔ میں بھی جانتا ہوں کہ وہ کس حد تک گرویدہ ہیں اس ساری صورتحال میں، اور کتنے وہ پریشان ہیں اس ساری صورتحال کے لیے۔ تو ظاہر ہے جی کہ جو پوزیشن ان کی پارٹی نے لے لی ہے، تو اب وہ ہمارے لیے دعا کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ سب تو آپ نے انہیں بتایا کہ آپ اب انہیں نیا لاڈلا سمجھتے ہیں؟ جی میں نے بتایا، میں تو کبھی اپنا موقف کسی پہ مخفی نہیں رکھا ہے جی۔ پھر کیا کہا میاں صاحب نے؟ جی پھر میاں صاحب نے کیا جواب دیا جب آپ نے کہا آپ نے بتایا انہیں؟ تو میاں صاحب نے کیا جواب دینا تھا جی، بس وہ بھی میں نے کہا جس طرح میں رو رہا تھا اس طرح انہوں نے بھی ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ غم شریک کیا ہے۔ اور مولانا صاحب، آپ کو یہ حکومت چلتی نظر آتی ہے یا مشکل لگتا ہے اس کا چلنا؟ حضرت مجھے نہیں نظر آ رہا کہ یہ ڈیلیور کر سکیں گے۔ یہ حکومت مکمل اسٹیبلشمنٹ کے قبضے میں ہوگی، فیصلے وہی کریں گے، انہی کے فیصلوں کے تحت پالیسیاں بنیں گی، انہی کے فیصلوں کے تحت قانون سازیاں ہوں گی، پارلیمنٹ ایک ربر سٹیمپ ہوگا۔ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، ان چیلنجز کا وہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، اور بالآخر تمام تر ناکامیوں کی ذمہ داری سیاستدان اپنے سروں پہ لے لیں گے۔ میں تو اس بات پہ پریشان ہوں کہ جرم کوئی اور کرتا ہے، سیاستدان اس کو اپنے سر پہ لے لیتے ہیں، انہی کی غلطیوں کے نتیجے میں سیاستدان ذمہ داریاں قبول کر لیتے ہیں، اور پھر آگے جا کر جو گالیاں ملتی ہیں، عوام کی طرف سے جو ناراضگیاں ہوتی ہیں، وہ سارے حکومت پہ تھوپ دیتے ہیں جی۔ ویسے اب تو آپ کا جو اس وقت مولانا صاحب اکیلے ہی آپ آگے اپنی مہم چلائیں گے، اپنے سڑکوں پر آئیں گے، یا کوئی ہے کہ آپ الائنس بنائیں گے، پی ٹی آئی کے ساتھ آگے بڑھیں گے؟ نہیں دیکھیے، پی ٹی آئی کے حوالے سے بھی ہمیں اپنے صوبے کے نتائج پر اعتراض ہے، اور ان کے اور ہمارے درمیان اس وقت تک کوئی رابطہ نہیں ہے سوائے اس ابتدائی رابطوں کے۔ تو اگر کوئی رابطہ ہوتا ہے، رابطے کے ذریعے کچھ معاملات آگے بڑھتے ہیں، کچھ افہام و تفہیم ہوتا ہے، تو ہم نے تو
یہ بات ان سے کہی ہے کہ فوری طور پر تو نہ آپ کی پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے ہمارے حوالے سے، نہ ہماری پوزیشن تبدیل ہو سکتی ہے آپ کے حوالے سے۔ جو تحفظات تھے وہ کوئی الیکشن کے حوالے سے یا کچھ سیٹیں جیتنے ہارنے کے حوالے سے تو نہیں تھے، وہ تو ایک خاص نظریاتی حوالے سے کچھ باتیں تھیں۔ اگر ان کے لیے ماحول بن سکتا ہے تو ہم خیر مقدم کریں گے، تاکہ ہمارے درمیان اگر کوئی تحفظات تھے جو آج تک نہیں حل ہو سکے، اور اس کے بعد اس کے لیے اگر ماحول بنتا ہے تو سیاسی لوگ نہ مذاکرات سے انکار کرتے ہیں، نہ مذاکرات کے لیے ماحول بنانے سے انکار کرتے ہیں، نہ سیاسی لوگ جو ہیں اس کے کوئی مسئلے کا حل نکالنے سے انکار کرتے ہیں۔ تو اگر کیسی کوئی صورتحال بنتی ہے تو مستقبل میں ہم اس کو خیر مقدم کہیں گے، لیکن یہ ہے کہ سردست اس حوالے سے جماعت نے کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ ہم ان کے ساتھ مل کر کوئی تحریک چلا رہے ہیں۔ آپ کو رویے میں تبدیلی نظر آتی ہے اس طرف سے؟ اچکزئی صاحب کو صدارتی امیدوار بنانا، آپ کے لیے بات کرنا کہ جی آپ سے بات کی جائے گی، آپ کو دعوت دی جائے گی، پھر آ کے آپ سے ملاقات بھی کرنا، ایک رویے میں تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ جی، رویے میں تو تبدیلی نظر آ رہی ہے اور اچھی بات ہے۔ تو سیاست میں ایک مثبت اور صحت مند رویہ ہے، اگر اس طرح ہم آگے بڑھتے ہیں تو کوئی مضائقہ تو نہیں ہے اس میں۔